ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان کون کہاں سے؟ میں ہاپوڑ سے بول رہا ہوں جی، علاؤ الدین. جی بتائیے سوال بتائے گا. سوال یہ پوچھنا تھا جی، ایک تو جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے زلزلے آتے تھے ان کی شکل بتائیں کہ کس طرح سے آتے تھے، وہ کتنے پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا تھا، کیا تھا اس میں؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا زلزلے آتے تھے اور کیسے آتے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک وجود کی برکتوں سے کائنات سیلاب ہو رہی تھی، سرفراز ہو رہی تھی. یقیناً حضور نبی کریم علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکتوں کے پس منظر میں اس طرح کی بات تو نہ تھی. ہاں البتہ کہیں کہیں کسی نے احکام حبیب پاک علیہ السلام کے اور احکام خداوند قدوس کی خلاف ورزیاں کی تو ہلکے سے جھٹکے ضرور آئے، لیکن وہ جس میں کسی کو دھسا دیا جائے یا کسی پر اس طرح کا عذاب آ جائے، یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری طور پر جلوہ گری کی وجہ سے یہ ہوئی نہیں. ہاں البتہ سب سے پہلا زلزلہ آیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا. تو آپ نے اس وقت اہل مدینہ سے خطاب کر کے کہا تھا کہ جس کسی کی عمل کی وجہ سے یہ آ رہا ہے دیکھو اس کو اس علاقے سے باہر انہیں چلے جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے زمین پر اپنا عصا رکھ کر فرمایا تھا کہ اے زمین کیا عمر تجھ میں عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے؟ تو تب زمین جو ہے خاموش ہو چکی تھی، اس کا زلزلہ ساکن ہو چکا تھا. اسی طرح کا ایک جزئیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بھی عہد میمون میں زلزلے سے متعلق ملتا ہے، لیکن یہ صرف کیا تھا؟ قوم کو ڈرانے کے لیے کہ حبیب پاک کے حکم کی خلاف ورزیاں کریں گے تو تباہ و تاراج کر دیے جائیں گے. اس طرح سے ایک روایت میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تاہم عمومی طور پر یہ جو سلسلے ہوئے جہاں احکام خداوند قدوس کی اور احکام نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانیاں ہوئی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مختلف مقامات پر جو زلزلے وغیرہ بھیج کر قوم و ملت کو بیدار کر دیا، اور اب کثرت سے یہ وقوع پذیر ہونے لگ گئے. موجودہ سائنسدانوں کا تو یہ تجزیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہلکے سے جھٹکے برابر کچھ نہ کچھ وقفے میں برابر ہو رہے ہیں، کئی چھوٹے کئی بڑے. اور انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن ملکوں کو اپنے ٹیکنالوجی پر ناز تھا، جنہوں نے دنیا کو یہ میسج دے چکا تھا کہ اب ہمارے پاس اتنی تیاریاں ہو چکی ہے، اتنا کچھ ساز و سامان جمع ہو چکا ہے کہ ہم دنیا میں سب ایک امتیازی شان کے حامل اور مالک بن چکے ہیں، اتنا عرصہ گزرے گا تب بھی ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. خداوند قدوس نے بتایا تم سب کچھ کرنے کے باوجود عاجز و بے بس و درماندہ ہو، دیکھو ہم کس طرح سے عذاب بھیجتے ہیں. زلزلے آئے اور یہ کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کہ یہ کب آنے والا ہے. آنے کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ تباہی مچی ہے، لیکن کب آ رہا ہے اس کو ہم کیسے روک سکیں؟ نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے نہ اس کو روک سکتا ہے. اللہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم جب بھیجتے ہیں تو تم سب کچھ رکھ کر بھی بے بس ہو، تمہارے سارے کے سارے ایٹمی ہتھیار تباہ و تاراج ہو گئے. جہاں تم نے بموں کو بنا کے رکھا تھا، جس کے اعتبار سے تم دنیا کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، یہ سب کچھ نیست و نابود ہم نے کر دیا ہے. اب دیکھو سمجھو ابھی بھی سنبھل جاؤ، موقع سنبھلنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا میں جہاں بھی خشکی میں تری میں فساد رونما ہو رہا ہے لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تاکہ ان کے کچھ عمل کا اللہ انہیں مزہ چکائے، تاکہ وہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. آمین.